ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ ہر قسم کی تعریف، تمہید، ہر قسم کی یکتائی، بڑھائی، شہنشائی، وحدائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد بے حد و شمار درود و سلام امام النبیین سید الاولین والآخرین امام الکائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم، محتشم، مکرم دوستو، بزرگوں، آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، غوشہ رسول فاطمہ کے لال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، امام کائنات کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر گلی، ہر محلہ، ہر مجلس، ہر محفل، ہر خطبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرہ کرنا لوگ سعادت سمجھتے ہیں، اور ہر بندے کی زبان پہ حضرت حسین کا نام ہوتا ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے بارے میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اسی مناسبت سے اس مہینے میں ان کے تذکرے ہوتے ہیں، اور آج ہمارا خطبہ بھی اسی مناسبت سے ہے۔ میرا ارادہ یہ بنا کہ پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، پیارے پیغمبر کے ساتھ جو ان کے لمحات گزرے ہیں، بچپن کے جو زندگی تھی ان کی، اس کے بارے میں بات کی جائے، اور اس کے بعد
ترتیل کے ساتھ پہلے بچپن، پھر اس کے بعد یہ واقعہ کربلا اور یہ ساری کی ساری باتیں آہستہ آہستہ بیان کی جائیں۔ تو آج ہم اس خطبے میں حضرت امام حسین کا تذکرہ کریں گے، ان کی باتیں کریں گے، چند باتیں، چند واقعات ان کے بیان کریں گے جو پیارے پیغمبر کے ساتھ ان کی زندگی گزری۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قدر و منزلت ہے، اللہ نے بڑا شان ان کو عطا کیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ہر بندے کی اپنی شان ہے، پیغمبروں کی اپنی شان ہے، صحابہ کی اپنی شان ہے، اہل بیت کی اپنی شان ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی شان اللہ نے بیان کی، پیارے پیغمبر نے بیان کی ہے نا، پوری دنیا کے اندر ان کا ثانی کوئی نہیں۔ ان کا ثانی ہو بھی کیسے؟ جن کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کی لخت جگر، جن کے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کے نانا جان پیارے پیغمبر پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید شباب اہل الجنہ، یہ جو میرے پھول ہیں نا حسن اور حسین، یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ پھر فرمایا، جو بندہ چاہتا ہے مجھ سے محبت کرے وہ میرے حسین سے محبت کر لے، جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر فرض اور لازم ہے کہ وہ حسین سے بھی محبت کرے۔ جو بندہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو بندہ حسین سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو بندہ حسین سے محبت کرتا ہے وہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ سے دعا کی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، حسن اور حسین سے، ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 5 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو پیارے پیغمبر بھاگتے آ رہے ہیں، خوشی کے ساتھ۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر بھاگتے آ رہے ہیں، جس طرح کہ بندہ خوشی کے ساتھ کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے نا، بھاگتے آ رہے ہیں حضرت فاطمہ کے گھر، جلدی جلدی آئے ہیں۔ آ کر کے دیکھا کہ کہا کہ کدھر ہے میرا بیٹا؟ تو پکڑایا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، پیار کیا، بوسے دیے، سینے سے لگایا، گود میں بٹھایا، پھر فرمایا کہ ایک کھجور لے کر کے آؤ۔ کھجور لائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں ڈال لی، اس کو چبایا، چبا کر کے حضرت حسین کے منہ میں ڈال دی، جسے ہم گٹی کہتے ہیں یا گٹلی کہتے ہیں یا اس طرح کچھ کہتے ہیں، تو وہ دی گئی۔ یہ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو گڑتی ہوتی ہے، جسے ہم گڑتی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی زندگی میں 2 چیزیں بہت اثر رکھتی ہیں، ایک گٹلی جو گڑتی جو ہم دیتے ہیں، اور دوسرا نام۔ اس لیے جو گڑتی ہوتی ہے، کوئی نیک بندہ جو آپ کی نظر میں ہو، کوئی اچھا بندہ آپ کی نظر میں ہو، جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا اس طرح کا بن جائے یا اس طرح کا کچھ ہو، نام اور جو گٹلی ہوتی ہے یہ کسی اچھے بندے سے دلوانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں کھجور چبائی اور حضرت حسین کے منہ میں ڈال دی، پھر خود ان کا نام رکھا حسین۔ حسین کا آپ کو پتہ ہے اس کا معنی جو ہوتا ہے خوبصورت چہرے والا، خوش اخلاق، خوش شکل والا، اور بھی اس طرح کے کئی ان کے نام ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو شروع میں یہ بات بتانا ہوتی ہے کہ جو نواسے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پیارے پیغمبر سارے نواسوں کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، صرف حضرت حسین کے ساتھ نہیں۔ لیکن آج ہماری جو بات ہے، جو موضوع ہے حضرت حسین ہے، تو اس لیے میں انشاءاللہ ان کے بارے میں جو حدیث آئی ہیں وہی بیان کروں گا۔ پیارے پیغمبر اپنی اولاد کے ساتھ بھی بہت زیادہ پیار کرتے تھے، حضرت حسین کے ساتھ بھی بہت زیادہ، حضرت حسن کے ساتھ بھی بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ کبھی ان کو گود میں بٹھا لیتے، کبھی اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے، کبھی ان کو اپنے سینے سے لگا لیتے، کبھی ان کو بوسہ دیتے، طرح طرح کا پیار، بہت زیادہ پیار کرتے تھے، بہت زیادہ پیار کرتے کرتے بعض اوقات فرمایا کرتے تھے، انہا ریحانتی من الدنیا، لوگوں سن لو، یہ جو میرے پھول ہیں نا حسن حسین، یہ دنیا میں پھول کی طرح، میرے پھول ہیں، یہ میرے
پھول ہیں، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں حضرت حسن اور حسین۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو حضرت حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ باپ کے گھر میں داخل ہوئے اور اپنی بیٹی کو ڈانٹا اور فرمایا، اے فاطمہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے، کیا تو جانتی نہیں ہے، الم تعلمی ان بکاءہ یؤذنینی، الم تعلمی ان بکاءہ یؤذنینی، اے فاطمہ جب یہ میرا پھول میرا بیٹا جب روتا ہے نا تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو رونے نہ دیا کرو۔ جلدی سے گھر میں گئے، اس کو اٹھایا، حضرت حسین کو اٹھا کے سینے سے لگایا، جب تک وہ چپ نہیں ہوئے گھر سے نہیں نکلے، ان کو خود چپ کروایا ہے اور گھر سے پھر نکلے ہیں۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں، بہت زیادہ پیار، محبت، لگن، شفقت، پیار بہت زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو اپنے نواسوں کو دیکھنے کے لیے بے تاب رہتے تھے، کبھی خود چلے جاتے گھر میں، کبھی حضرت فاطمہ گھر میں آ جاتی ہیں، کبھی کسی کو بھیج دیتے کہ جاؤ میرے بیٹوں کو لے کر کے آؤ، میرا دل اداس ہے، میں نے ان سے پیار کرنا ہے، لے کر کے آؤ ان کو۔ اب یہاں ایک بات یہ قابل غور ہے کہ یہ جو غالی لوگ ہیں نا، بہت زیادہ جس کی شان و شوکت بیان کرنے لگ جائیں تو ان کو خدا سے بھی زیادہ برتر کر دیتے ہیں، اور جس کی مطلب کمی کرنے لگ جائیں تو ان کو شیطان سے بھی کم کر دیتے ہیں، یہ ان کو کہتے ہیں غالی۔ اب ان لوگوں نے یہاں ایک بات ایڈ کی ہے، کہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو چوما کرتے تھے نا تو حضرت حسن کو ہونٹوں سے چوما کرتے تھے اور حضرت حسین کو یہاں سے گردن سے چوما کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ جو حضرت حسن ہے نا ان کو میں ہونٹوں سے اس لیے چومتا ہوں کہ یہاں سے ہونٹوں سے یعنی منہ سے ان کو زہر دی جائے گی، اور جو حضرت حسین ہے ان کو میں گلے سے اس لیے چومتا ہوں کہ ان کی گردن اتاری جائے گی۔ لیکن یہ من گڑت بات ہے، بالکل اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غالی ہیں، اپنی طرف سے باتیں بیان کرتے ہیں، جس طرح کہ آپ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے بارے میں طرح طرح کے واقعات سنیں گے جن کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ہر بندہ اپنی، اب قرآن بھی ایک ہے، حدیث بھی ایک ہے اور تاریخ بھی ایک ہے، لیکن اب جو بھی ان کا بندہ حضرت حسین کے بارے میں تذکرہ کرتا ہوا پایا جائے گا نا وہ اپنی بات بیان کرے گا، کوئی ایک کی بات دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں، ایک کوئی اور بات بیان کر رہا ہے، ایک کوئی اور بات بیان کر رہا ہے، اس طرح کی کئی باتیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، پیار، لگن۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں پیارے پیغمبر کے گھر گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے۔ پیارے پیغمبر کے اوپر چادر لپیٹی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹی ہوئی تھی تو ایسے ہاتھ کیے ہوئے تھے، مجھے محسوس ہوا کہ کوئی چیز اندر جیسے چپکی ہوئی ہے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا چیز ہے؟ تو چادر ہٹائی اور دیکھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے پیارے پیغمبر نے اپنے پیٹ کے ساتھ ایسے گلے کے ساتھ چپکایا ہوا ہے، اور فرمایا کہ آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، یہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اے اسامہ بن زید سن لے، جو بندہ اس سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتا ہے، اور جو بندہ اس حسین سے بغض رکھتا ہے وہ بندہ ڈائریکٹلی مجھ سے بغض رکھتا ہے، وہ بندہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات۔ جب ایک دن حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین تھے، ان کو گود میں بٹھائے پیار کر رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، ادھر سے پیارے پیغمبر کے ایک صحابی اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا کہ حضرت حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کر رہے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ بچے کو اپنی گود میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو فرمایا جی ہاں میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ تو اقرا بن حابس نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں تو آج تک اپنے بیٹے کو اپنی گود پہ نہیں بٹھایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو بندہ دنیا میں رحم نہیں نہ کرتا، اپنے بچوں پر اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ بھی اپنی طرف سے رحم کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ پیار محبت کرنے کی باتیں کی ہیں، اور پیارے پیغمبر کا جو پیار تھا وہ حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو بڑے بے تاب رہتے تھے ان کو دیکھنے کے لیے، اپنے بیٹوں کو دیکھنے کے لیے، لیکن جو حضرت حسین اور حضرت حسن تھے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بڑے بے تاب رہتے تھے، بڑے بے تاب۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت حسن اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، گھر میں دیکھا نہیں ہے تو اپنی ماں سے پوچھا کہ نانا جان کدھر ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ہیں، 6-7 سال عمر ہے۔ تو ماں نے کہا کہ مسجد میں ہوں گے، اب مسجد میں جا کے دیکھیں تو دونوں بھائی حسن اور حسین دونوں آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کے ساتھ مسجد کی طرف چل رہے ہیں۔ مسجد میں آئے، دروازے میں ہی تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے خطبہ دے رہے ہیں۔ جب مسجد میں داخل ہوئے تو سامنے دونوں چھوٹے چھوٹے تھے تو گر گئے مسجد میں آ کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ چھوڑا اور بھاگ کے گئے اور اپنے لختے جگر جو اپنے پیارے تھے، بیٹے تھے، ان کو اٹھایا، کندھوں پر بٹھایا اور آ کر کے فرمایا کہ اللہ نے قرآن مجید میں صحیح فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ جو اولاد ہے نا یہ بندے کو بہکا دیتی ہے۔ اب میں خطبہ دے رہا ہوں، مجھ پر محبت میں جو اولاد کی محبت مجھ پر حاوی ہو گئی، میں نے خطبہ چھوڑا اور ان کو جا کے اٹھا لیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار میں جا رہے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑنے کے لیے، حضرت حسین کو پکڑنے کے لیے بھاگے، تو وہ چھوٹا تھا وہ بھی آگے آگے بھاگنے لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ بھاگنے لگے، اور راوی بیان کرتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹا بچہ بھی بھاگ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور اچانک پکڑا ہے اور سینے سے لگا لیا اور پیار کیا ہے۔ اسی طرح کئی اور واقعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار، بہت محبت، بندہ پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسا پیار تھا حضرت حسین کے ساتھ، حضرت حسن کے ساتھ۔ اس طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لے کر کے آ گئے، حضرت حسین کو مسجد میں لے کر کے آئے، مسجد میں لے کر کے آئے، سائڈ پہ بٹھا دیا اور خود نماز شروع کر دی۔ آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم بچوں کو مسجد میں لے کے نہیں آتے، وجہ کیا ہے؟ بچے شور کرتے ہیں جی مسجد میں، یہ لاجک ہے ہماری، بچے شور کرتے ہیں مسجد میں۔ اللہ کے بندو، اگر بچے آج مسجد میں آ کے شور کریں گے تو کل کو چپ کر کے بیٹھیں گے نا۔ آج ہی ہم مسجد میں نہیں لے کر کے آئیں گے بچوں کو تو مسجد کے راستے کا ہی نہیں پتا ہوگا، تو کیا مطلب؟ آج بچے چلو مسجد میں آئیں گے، شور کریں گے، کم سے کم بچوں کو یہ تو پتا ہوگا کہ یہ مسجد ہے، یہ مسلمانوں کا گھر ہے، یہاں ہم نے نماز پڑھنی ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ آج ہم چھوٹوں کو لے کر نہیں آتے تو بڑے بھی پھر نہیں آتے، وجہ صرف یہی ہے۔ اب مسجد میں بچے آ بھی جائیں تو ایک مسجد میں ایک بابا ضرور ہوتا ہے جس نے ڈانگ پکڑی ہوتی ہے اور جو بچہ شور کرے ایسی کی تیسی اس کی۔ بہرحال بچوں کو ضرور مسجد میں لانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو مسجد میں لے کر کے آئے، سائڈ پہ بٹھا دیا اور خود نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب سجدے گئے ہیں، سجدہ کیا، سجدے گئے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کے اوپر آ کے بیٹھ گئے، جس طرح بچے بیٹھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے بیٹھ کے کھیلنے لگ گئے سجدے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نہیں بلکہ سجدہ لمبا کر دیا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اتنا لمبا سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے، دیکھوں تو صحیح کیا ہو گیا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں میں نے ایسے سر اٹھایا، میں نے دیکھا پیارے پیغمبر کی طرف کیا ہو گیا ان کو، تو میں نے دیکھا حضرت حسین اوپر بیٹھ کے کھیل رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کر رہے ہیں۔ سائڈ پہ نہیں کیا، یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، سائڈ پہ نہیں کیا بلکہ کھیل رہے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، جب ایسے رکوع جانے لگے تو حضرت حسین نے اپنے نانے کی گردن اس طرح پکڑ لی، اس طرح کھیلنے لگ گئے، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے کھیلنے لگ گئے، گردن پکڑ لی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائڈ پہ نہیں کیا بلکہ ایک بازو سے اس کا بازو پکڑ لیا حضرت حسین کا، کہیں یہ گر نہ جائے کھیلتا کھیلتا ہے، تو رکوع لمبا کر دیا، کافی دیر رکوع لمبا کیا ہے۔ رکوع لمبا کرنے کے بعد جب خود ہی چھوڑا، انہوں نے خود ہی کھیل کھول کے ہٹے ہیں، خود ہی چھوڑا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ پہ ہٹے ہیں اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی ہے۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ صرف یہی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، لاڈ کرتے تھے، ہاں یہ چیزیں سب کچھ تھا، صرف یہی نہیں تھا، بلکہ جہیں کہیں غلطی ہوتی تھی، جہاں کہیں کچھ اونچ نیچ ہو جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ بھی دیتے تھے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے اہل بیت کو یہ منع کیا ہوا تھا کہ صدقے کی کوئی چیز نہیں کھانی، صدقے کی کوئی چیز نہیں کھانی۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید تھے، تو جو سید ہوتا ہے نا اس کو صدقے کی چیز حرام ہے،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور آج کے سجدوں کا آپ خود اندازہ کر لیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کیا ہوا تھا، تو ایسے صدقے کی کھجوریں ہیں، تو حضرت حسین پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک کھجور اٹھائی اور کھا لی، منہ میں ڈال لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پکڑا ہے اور انگلی ڈالی ہے اور باہر نکالی ہے کھجور، اور فرمایا کہ یہ کھجور نہیں کھانی، یہ اہل بیت کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ لوگوں کی جو میل کچیل ہے وہ کھائیں، نہیں یہ نہیں کھانی، اس کو باہر پھینکو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد پیارے پیغمبر کے پاس حضرت حسین جب بھی بیٹھتے تھے، کبھی بھی بغیر اجازت کے اور بغیر پوچھ کر کے، یعنی کوئی چیز پڑی ہے کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا خود اٹھا کے کھا لی ہے، یا سوال نہیں کیا، اٹھائی چیز اور فرمایا کہ یہ میں کھا لوں، تو اگر اجازت ملی ہے تو پھر کھائی ہے۔ یہ تربیت کا انداز ہے۔ ہاں بچوں کے ساتھ پیار بھی کیا جائے، محبت بھی کی جائے، لاڈ بھی کیا جائے، لیکن تربیت کا ساتھ ساتھ ضرور خیال کیا جائے۔ بچوں کو پیدا کر لینا، اولاد ہونا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ جانور بھی سب کچھ کام کرتے ہیں۔ بچوں کو پالنا یہ بھی ہوتا ہے، یہ جانور بھی کرتے ہیں۔ انسانوں اور جانوروں میں فرق یہ ہے کہ جو انسان ہے اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے۔ 10 بچے ہیں، ایک کی بھی اچھی تربیت نہیں، کیا فائدہ ہے ان کا؟ اگر ایک ہے اس کی تربیت آپ نے اچھی کر دی ہے تو یہ آپ کے لیے دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، ہمیں بتلایا، اپنے نواسوں کے ساتھ پیار کر کے، اپنے بیٹوں کے ساتھ پیار کر کے، یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ یہ بات سچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو زیادہ دیر ساتھ نہیں ہے، صرف 6 یا 7 سال بنتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، لیکن ان 7 سالوں میں انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت کچھ سیکھ لیا تھا، بہت اچھی پیارے پیغمبر نے تربیت کر دی تھی، بہت زبردست یعنی ان کا تھا، بہت اچھی تربیت تھی۔ اسی طرح ایک دن حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی لڑائی ہو گئی۔ جس طرح بچے لڑ پڑتے ہیں، بچوں کی دونوں کی لڑائی ہو گئی، تو دونوں اپنی ماں کے پاس گئے اور کہا کہ بڑا کہہ رہا ہے، حضرت حسین کہہ رہے ہیں مجھے حسن نے ڈانٹ پلائی ہے، چھوٹے نے مارا ہے، اور چھوٹا کہہ رہا ہے مجھے بڑے نے مارا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مارنا اور کچھ جو ہے یہ بعد کی بات ہے، لیکن آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو۔ آپ دونوں نے لڑ کے یہ کام کیا ہے، سب سے پہلے جاؤ اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، اور اس کے بعد میرے پاس آؤ۔ یہ ایک تربیت کا انداز ہے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں بچوں کی تربیت کر رہی ہیں۔ اسی طرح ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حسین بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک کتاب ہے، بڑی شاندار کتاب ہے، سنوائے حسین یا اس طرح کی کوئی کتاب، اس میں یہ واقعہ میں نے پڑھا، بہت زبردست واقعہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حسین، اے میرے بیٹے، بتاؤ آپ کا رتبہ زیادہ ہے یا میرا رتبہ آپ سے زیادہ ہے؟ بچے پیار میں آپس میں بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ آپ کا جو رتبہ ہے، میرا جو مقام ہے نا، میرا رتبہ ہے نا، وہ آپ سے زیادہ ہے، اپنے نانے کو کہہ رہے ہیں۔ تو مطلب سارے دیکھنے لگ گئے کہ یہ کس طرح انہوں نے بات کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے وہ کس طرح؟ کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میری ماں فاطمہ ہے، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ بضعۃ من القلب، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور دوسرا آپ نے فرمایا ہے کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنت کی سردار ہے۔ تو مجھے بتاؤ آپ کی ماں بھی ایسی ہے جس کی اتنی شان و شوکت ہے؟ میرا جو باپ ہے وہ علی ہے، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور کئی اور فضیلتیں بیان کی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتاؤ آپ کے والد کی بھی اتنی فضیلت تھی؟ میرے جو نانا ہیں وہ سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، پوری کائنات کے سردار ہیں، مجھے یہ بتلاؤ کیا آپ کے نانا کی بھی اتنی فضیلت تھی؟ جب یہ بات کی ہے تو ساری کی ساری محفل ان کی طرف دیکھنے لگ گئی، اور کیا مطلب جواب ہے
یہ تربیت کا ایک انداز ہے، یہ تربیت فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود ان کی تربیت فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تربیت فرمائی، حضرت فاطمہ نے ان کی تربیت فرمائی ہے، حضرت علی نے ان کی تربیت کی ہے، اور پیارے پیغمبر کا ان کے ساتھ ایک پیار تھا، ایک محبت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے لگے تو چند دن جو ایام تھے، شروع والے ایام جب پیارے پیغمبر بہت زیادہ بیمار تھے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور اس لیے پاس نہیں آنے دیتے تھے کہ کہیں بہت زیادہ پریشان نہ ہو جائیں، اپنے نانا کو دیکھ کر کہیں بہت زیادہ پریشان نہ ہو جائیں، یہ پھول جیسے جو ان کے جسم ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، کہیں زیادہ پریشان نہ ہو جائیں تو ان کو پاس نہیں آنے دیتے تھے۔ جب آخری ایام تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ان کو اپنے پاس بٹھایا، ان کو پیار کیا، ان کو چوما، ان کے ساتھ پیار کیا، اور فرمایا، سب کو وصیت کی اور فرمایا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، آپ نے یہ جو میرے اہل بیت ہیں ان کے ساتھ خصوصی محبت کرنی ہے، ان کے ساتھ پیار کرنا ہے، اور بھی اپنے اہل بیت کے بارے میں کئی زیادہ نصیحتیں فرمائیں، وصیتیں فرمائیں، بہت زیادہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ اس وقت حضرت حسین کی عمر 7 سال تھی۔ اس کے بعد ان کی تربیت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ان کی ماں تھی وہ کرنے لگ گئیں، لیکن ان کی ماں بھی 6 مہینے بعد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد وہ بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ تو یہ جو حضرت حسن ہے اور حضرت حسین ہیں یہ اپنی ماں سے بھی محروم ہو گئے، اور اپنے نانا سے تو پہلے ہی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، اور یہ پھر بڑے ہوئے۔ اس طرح ان کا یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو آج ہم ان کے جو بچپن کے چند واقعات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح اگلے جمعے انشاءاللہ میں ٹائم سے واقعہ کربلا بیان کروں۔ آپ بہت زیادہ یہ باتیں سنی ہوں گی، کوئی کس طرح کی بات بیان کرتا ہے، کوئی کس طرح کی۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ مسند جو سند سے ثابت ہوں، جو صحیح واقعات ہوں، اپنی طرف سے نہیں چھوڑوں گا، جو صحیح واقعات ہوں گے انشاءاللہ، اور جو اس کی حقیقت ہے اس واقعے کی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے میں درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگلے جمعے آپ ٹائم سے تشریف لائیے، تاکہ جو یہ بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں ان کے بارے میں اور بہت کچھ کہا جاتا ہے، اس کی صحیح طرح جو صحیح اس کی حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں بیان کر سکوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له